الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 جنوری بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کی آیت نمبر 1 ہے وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال للہ ورسولہ، آپ فرمائیے کہ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ اب جو صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ جو حضور کے دفاع میں تھے انہوں نے کہا ہمارا ہے حق، جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ہمارا ہے، جو کافروں کے پیچھے بھاگے انہوں نے کہا ہمارا حق ہے۔ تو اس اختلاف پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بولو اللہ سے ڈرو۔ جب معاملات میں اللہ کا ڈر آئے تو صلح ہو جاتی ہے، بولیے صلح۔ میاں بیوی اللہ سے ڈرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی اللہ سے ڈرے تو کوئی لڑائی۔ تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں باہمی معاملات کی صلح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم، بولو سارے، اگر تم، اب سوال پیدا ہوتا ہے نا مومن کون ہے، تو آگے یہ آ رہا ہے انما المومنون، کہو سبحان اللہ۔ یہ انما میں حصر آ رہا ہے کہ مومن صرف، یا پیر صاحب کا ترجمہ کر لیتے ہیں انما المومنون، سچے ایماندار صرف وہی سچے ایماندار ہیں، بولیے صرف وہی کون؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، وجلت، ان کے دل لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں، ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، بولیے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ جیسے کوئی سالوں کا بچھڑا اچانک سامنے آ جائے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دل کیسے مچلتا ہے۔ تو فرمایا جب الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے ایماندار صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کتے بنتے نہیں کتی کھڑتا ہے، اچھا تیرا پتہ بھی کوئی نہیں۔ انما المؤمنون الذین، آج کل تو کل ہے نا، تیرے تے بڑے غم چھائے ہوئے ہیں۔ نہیں، انما المؤمنون الذین، مومن صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بولو جی، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جس کا ہوتا ہے بڑھتا ہے نا، اور جس کا نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، درس قرآن ہو تب بھی خوش نہیں ہے، نہ ہو بھائی چلو تو شرکت نہیں کرتا، خوشی کا اظہار تو کر دے۔ یہ تو کہہ دے جی بہت اچھا کام ہے، دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، پر یہ بھی نہیں کہتا۔ الٹا کیا کہتا ہے جی بس مولوی صاحب تے ونگا پائی بیٹھے نے، ونگا یہ والی نہیں، ونگا جڑا مجھ نو پائی دا ہے ان دی گل پیا کرنا، یہ ونگا نے چوڑیاں، او جی مولوی صاحب تے وڑ لیندے نے صبح بھی عشاء ویلے بھی، تو پتہ چلا کہ ایمان بڑھ نہیں رہا۔ اور جو مومن ہیں
وہ صبح بھی خوش ہوتے ہیں، شام بھی خوش ہوتے ہیں۔ شام اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، چلو اللہ اسی پر ہی بخشش کر دے گا کہ یہ درس قرآن سن کے آیا تھا، اور آخری دن ہوا تو اسی پر بخشش ہو جائے گی کہ اس نے صبح کا آغاز درس حدیث مصطفیٰ سے کیا تھا۔ بہرحال جب مومن قرآن سنتے ہیں، دوسری نشانی، تو ان کا ایمان بولو نا بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت مومنوں کی کہ وہ بھروسہ رب پر کرتے ہیں۔ بولو بھروسہ۔ اب ماشاءاللہ پاکستان سارا ہی بھروسے والے نال بھریا پیا ہے، ایک کمائی کرتا باقی بھروسے تے ویلے بیٹھے نے، سارے ویلے بیٹھے نے۔ کیوں جی؟ ابا ساڈا باہر گیا ہے، وڈا بھرا باہر گیا ہے۔ یہ جنے بھی نکھٹو اور ہڈ حرام نے نا، یہ بھروسے والے نہیں۔ بولو یہ بھروسے والے تو انہوں نے بھروسہ دساں۔ حضرت انس پڑھو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں اونٹ ویسے ہی اللہ کے حوالے کر دوں یا پہلے اس کو باندھوں اور پھر رب کے حوالے کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسے باندھ اور پھر رب کے حوالے کر۔ تو قلعے تو بنے ہی نہیں، تے وہ اونٹ ہے، وہ کوئی پروفیسر ڈاکٹر جوید خامدی تے نہیں ہے نا جڑا اتنے آرام نہ بیٹھا رہے گا، یا تو انہوں امر لے کے سمجھے ہے، یا تو انہوں بہت بڑا تجزیہ نگار حسن نثار صاحب سمجھے ہے کہ وہ آرام نال بیٹھا رہے گا۔ وہ تو جانور ہے، انہیں بہنا نہیں۔ تو فرمایا پہلے اس کو باندھو اور پھر رب کے بعض جو خوش قسم کے صوفی ہوتے ہیں نا، ہڈ حرام قسم کے صوفی، ان کو تو مریدوں کا آ جاتا ہے اس لیے فارغ رہتے ہیں، اور دوسروں کو کیا سبق دیتے ہیں؟ وہ بخاری مسلم کی حدیث سنا دیتے ہیں، حدیث صحیح ہے، مفہوم غلط لیتے ہیں۔ بولو مفہوم حدیث کیا ہے؟ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم پرندوں کے جتنا اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تمہیں رزق کی کمی نہیں آنے دے گا۔ تو کیا خیال ہے، پرندے سارے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ بولو نکلتے ہیں نا، صبح نکلتے ہیں، شام کو اپنا بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، چونچ میں کچھ لے کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اتنا بھروسہ بھی رب پر کرو تو رب بھوکا یعنی نکلو کچھ کرو۔ جانور بھی نکمے بیٹھنے کو تیار ہے نہیں ہے۔ دوسرا پھر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کسی کا ہو سکتا؟ تو کیا حضور بیٹھے رہے؟ آپ نے سفر بھی فرمایا، آپ نے تجارت بھی فرمائی، آپ نے بدر، احد، حنین، خندق، تبوک میں سب کچھ جا کر جہاد میں حصہ بھی، وگرنہ آپ دعا کر دیتے کہ یا اللہ کوئی کافر نہ چھاڑتے، کوئی بچ جانا سی۔ پر یہ بھروسے کا مطلب نہیں ہے، جتنا وس ہے، جتنا تمہارے اندر کچھ ہے وہ تو کرو، اور رب پر بھروسہ کرو، رب پوریا کر دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی مومنوں کی نشانیاں ہو گئیں۔ پہلی، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسری، جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی، الذین یقیمون الصلاۃ، اور فرمایا صحیح نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بولیے نماز کو۔ یہ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 4۔ اب 5ویں سنیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب انہیں دیا جاتا ہے تو اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ مال تو سب بن کے نہیں بندے بھائی، چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے، ایسے بخیل ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ جان دے دیں گے، مال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جدو اللہ نے پھڑکانا ہے پھڑکا دے گا، پر اسی جیندے جی خرچ کرنا، ایسے بخیلوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ مومنین کی کتنی صفات بیان ہو گئی جی؟ 5۔ بولیے کتنی؟ 5۔ اب پھر وہی بات آ رہی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں پکے مومن، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے پاس۔ بولو ان کے درجے ہیں رب کے پاس، بڑے بلند درجے ہیں ان کے۔ اور 2 اللہ ان کو نعمتیں بدلے میں عطا کرے گا، ومغفرہ، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی۔ ورزق کریم،
اور اللہ انہیں عزت والا رزق عطا فرمائے گا۔ ایک رزق ہوتا ہے مگر اس میں عزت ہے، دیکھو نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ پتہ چلا کہ ملک مل جانا اور ہے، عزت ملنا اور ہے۔ بولو عزت ملنا۔ سانو اللہ نے 75 سال تو وہ دیتے نے جنہوں نے اقتدار تے نصیب ہو جاتا ہے پر عزت نصیب ہے، یا کرسی تو لیندے نے تے مقدمات شروع، کوئی ایک بھی کھاؤ جڑا بچیا ہوئے، عزت نہیں ملی انہوں نے کیونکہ انہاں کام عزت والے۔ ہن عزت ہے کتھے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ یہ چونکہ غلامی کر دے نہیں تا ذلیل ہو رہے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم، پہلا پاکستان کا وزیر اعظم بیچارہ گولی سے مرا ہے، غلام حیدر وہیں جیسا درویش وزیر اعلیٰ بھی گولی سے گیا ہے، اور جیڑا فخر نہ کہندے نے جی یہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، تو میں کہا وہ کیڑا عزت نال گئی ہے؟ ہوں انہوں کہتے ہیں شہید جمہوریت، یہ کوئی اور شہادت کی قسم تم نے نکال رکھی ہے۔ شہید صرف وہ ہوتا ہے جو اسلام کے لیے جان دیتا ہے۔ بولو کس کے لیے؟ بہرحال کوئی وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، عزت نصیب ملک اور ہے، دولت اور ہے، رزق اور ہے، بڑی کوٹھیاں اور ہیں، بڑی گاڑیاں اور ہیں، اللہ کی قسم عزت کوئی اور چیز ہے۔ ہاں عزت کے ساتھ اللہ جس کو چاہے یہ بھی دے دیتا ہے، اللہ کا خاص فضل ہو تو، مگر زیادہ تر ایسے ہوتا۔ پر یہ 5 صفات جو اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ کہتا ہے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو معاف کر دوں گا، ورزق کریم، اور عزت والی روزی عطا فرماؤں گا۔ یہ جو ہے نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے رب کے پاس ہیں۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت کا فاصلہ دوسری جنت سے اتنا ہوگا جتنا زمین آسمان کا ہے۔ بولو جتنا۔ آپ نے فرمایا اوپر والے جنتیوں کو نیچے والے جنتی یوں دیکھیں گے جیسے آسمان کے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا ابو بکر و عمر بھی اوپر ہوں گے اور نیچے والے انہیں دیکھتے ہوں گے۔ بولو نیچے والے انہیں دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ آمین۔ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔